بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کون سی عورت جنت جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، ہاں مگر یہ کہ ایک عورت کو میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی۔ میں اس سے پوچھوں گا، کیا بات ہے، تم کون ہو کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رکی رہی۔ بڑی اہم قابل رشک کی بات ہے کہ ایسی عورت جس نے فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ عفت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچے یا بچی کی پرورش کی خاطر کہ اس بچے کی اچھی طریقے سے پرورش ہو جائے، جوانی کو اس کی تربیت میں قربان کر دیا، شوہر کی جانب سے پہنچنے والی عیش و راحت کو اس نے قربان کر دیا، ایسی عورت جنت جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے رہے گی۔ یعنی وہ بیوہ جس نے بچے کی پرورش میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگر یہ عورت دوسری شادی کر لیتی تو یہ معصوم بچہ کہاں جاتا؟ نانی دادی کے یہاں بغیر ماں کے اچھی پرورش نہیں ہو پاتی، ماں کی گود پرورش کا آرام کہاں پاتا؟ اگر شوہر کے پاس یہ بچہ رہتا تو شوہر جس طرح اپنے بچے کی پرورش کرے گا، سوتیلی اولاد کی نہیں کرے گا، عورت بھی اس شوہر کی اولاد کی پرورش میں مصروف رہے گی۔ اس وجہ سے شادی نہ کرنے کی یہ فضیلت ہوگی۔ لیکن بچہ جب بڑا ہو جائے، اگر لڑکی ہو اس کی شادی ہو جائے تو شادی کر لے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کا بلا شادی رہنا فتنہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ عورت جو پچکے ہوئے گال والی ہوگی، یعنی جو بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کو لے کر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لی، تو جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ گود میں تھا، اس عورت نے بچے کی پرورش کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اس لیے کہ اگر شادی ہوگی تو بچے کی اچھی طرح سے پرورش نہ ہو سکے گی یا بچے کے حق میں اچھا نہ ہوگا، اس لیے کہ عموماً دوسری شادی میں پچھلی اولاد کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر قبول کر بھی لیا جاتا ہے تو بعد میں اس شوہر سے اولاد ہو جانے پر اس اولاد کے سوتیلے ہونے کی وجہ سے پرورش نہیں ہو پاتی اور جھگڑے والا گھر بن جاتا ہے۔ پچکے گال کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی سہولیت نہیں رہی اور فکر کی وجہ سے صحت گر گئی، جس کا اثر چہرے پر پڑا اور چہرہ مرجھا گیا اور گال پچک گئے، یعنی بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی کی عیش اور وسعت کی زندگی کو قربان کر دیا اور مصیبت پر صبر کرتی رہی، تو ایسی عورت کا جنت میں محل میرے بالکل قریب میں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ درجہ اس وقت جبکہ عورت فرائض الہیہ کو ادا کرتی ہو، فاسقہ عورت بے نمازی کا یہ درجہ بالکل نہیں۔ بیوہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ بغیر شادی کے رہے، بلکہ جب بچے کی پرورش ہو کر وہ بڑا ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ عورت کا بے شادی رہنا خصوصاً اس دور میں بہت بڑے فتنہ کا باعث ہے۔ بے شک امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔